انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے بپتسمہ کے حوالے سے کہ کیا بپتسمہ چرچ کا لیا جاتا ہے یا بپتسمہ مسیح کے نام کا لیا جانا چاہیے، کیونکہ آج کل ہر چرچ اپنی ڈاکٹرن یا اپنے عقیدے کے مطابق بپتسمہ دینے کا قائل نظر آتا ہے۔ یعنی کہ پہلے تو ہر چرچ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ وہ اس چرچ کی اس مخصوص ڈاکٹرن کو جس کے لیے وہ چرچ سٹینڈ کرتا ہے یا ریپریزنٹ کرتا ہے، بپتسمہ لینے والا اس ڈاکٹرن کو، اس عقیدے کو جو اس چرچ کا ہے، اس کو فالو کرے، اس کو سمجھے، اس پہ یقین کرے، اس پہ ایمان لائے اور پھر بپتسمہ حاصل کرے۔ اسی لیے جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو بپتسمہ لینے والے کو کھڑے ہو کر پہلے چند ضروری عقائد جو اس چرچ کے ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنے کی حامی بھرنا پڑتی ہے۔ یعنی کہ جیسے نکاح پڑھتے وقت دولہا دلہن کہتے ہیں آئی ڈو، اسی طرح سے بپتسمہ حاصل کرنے والا بھی ان تمام باتوں کو جو پاسبان ان سے کہتا ہے کہ اس چرچ کے اس عقیدے کے ساتھ کیا آپ کا یقین ہے، اور وہ جو عقائد ہوتے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں کہ بپتسمہ لینے والا ان کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی حامی بھرے، ان کے لیے ہاں کہے، وہ بھی کچھ بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ چرچز کے تو 13، 14، 20 اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے 30 سے بھی زیادہ عقائد یا پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے لیے بپتسمہ حاصل کرنے والے کو ہاں کہنا پڑتا ہے کہ ہاں وہ ان کو تسلیم کرتا ہے یا کرتی ہے۔ اس میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ فطرتاً طور پہ ایک بپتسمہ لینے والے کو یقیناً پہلے سے ان کا فہم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ کیا بپتسمہ لینے والا 10 احکام کو مانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ دنیا خدا نے تخلیق کی، کیا وہ یہ مانتا ہے کہ ابلیس ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور اس طرح کی اور باتیں۔ اور ان میں یہ بھی باتیں شامل ہوتی ہیں کہ کیا بپتسمہ لینے والا اس بات کو مانتا ہے کہ وہ اپنے چندوں سے، دائیکی سے، ہدیوں سے چرچ کو سپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو چرچ کی دیگر ڈاکٹرنز ہوتی ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے حامی بھرنا پڑتی ہے، تب جا کے کہیں بپتسمے کا عمل پورا ہوتا ہے۔ اور بپتسمہ ہونے کے بعد بھی ایک اور چیز شامل کر لی جاتی ہے کہ کلیسیا میں شامل ہونے سے پہلے بپتسمہ حاصل کرنے والے کا نام کلیسیا کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ کلیسیا سے پوچھا جائے کہ کیا ہم اس شخص کو اب کلیسیا میں شامل کر لیں یا نہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، بلکہ شاید ہر بار یہی ہوتا ہے کہ کلیسیا بڑی خوشی سے نئے بپتسمہ حاصل کرنے والے کو کلیسیا میں شامل کرنے کی حامی بھر لیتی ہے، اور یہ ایک رسم جو کہ غیر ضروری سی ہے یہ بھی پوری کر لی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ چرچ ایک اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے، ایک ادارہ بن چکا ہے، ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، اس لیے چرچ نے ایک سسٹم بنا لیا ہے اور اس سسٹم کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا بائبل مقدس میں مسیحی تعلیم کے مطابق اور آغاز سے کیا سب کچھ ایسا ہی تھا؟ کیا بپتسمہ کسی چرچ کی ڈاکٹرن کے مطابق ہوتا ہے یا بپتسمہ مسیح کے نام کا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی بات پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ بپتسمہ ہے کیا۔ بپتسمہ مسیح پر ایمان لانے کا ایک برملا اظہار ہے، ایک مسیحی دستور ہے جو ایک روحانی عمل کے ذریعے، یعنی کہ پانی میں اپنے آپ کو غوطہ دینے سے انسان لوگوں کے سامنے پبلکلی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ تو گویا کہ وہ ایک پبلک ایکسپریشن ہے، ڈسپلے ہے کہ میں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ مسیحی مذہب میں خدا یسوع مسیح نے صرف 2 مذہبی رسوم ہیں جن کا ذکر کیا ہے، جن کا انہوں نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، اور وہ ایک تو ہے بپتسمہ اور دوسری ہے عشاء ربانی میں شریک ہونا۔ جہاں تک بپتسمہ کا تعلق ہے تو ہمیں اس کا ذکر متی 28 باب کی 19 آیت میں اس گریٹ کمیشن میں ملتا ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ جاؤ پوری دنیا میں سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو خدا یسوع مسیح نے مسیحی لوگوں پہ یا اپنے فالوورز پہ فرض کی یا عائد کی یا ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو فالو کریں، وہ ہے عشاء ربانی۔ اور اس کا ذکر بھی ہمیں لوکا 22 باب کی 19 آیت میں ملتا ہے جہاں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میری یادگاری میں تم ایسا ہی کیا کرو۔ تو یہ 2 وہ مذہبی رسوم ہیں جن کا خدا یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو خدا یسوع مسیح کے پیروکار بپتسمہ لیں، اور دوسری یہ کہ کلیسیا عشاء ربانی میں شریک ہو۔ تو آئیے اب چلتے ہیں بپتسمہ کے حوالے سے کچھ آیات جو بائبل مقدس میں بپتسمہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے دی گئی ہیں۔ کلیسیا کے آغاز میں
اکثر بپتسمہ حاصل کرنے والے سے یہ کہا جاتا کہ وہ بپتسمہ حاصل کرنے سے پہلے تقریباً 2 یا 3 دن روزہ رکھے تاکہ وہ مکمل طور پر روحانی طور پر اپنے آپ کو اس اہم مذہبی رسم یا روحانی عمل کے لیے تیار کر سکے۔ تو آئیے اب ہم چند حوالے دیکھیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بپتسمہ دراصل مسیح کا بپتسمہ ہے، مسیح کے نام کا بپتسمہ ہے، مسیح پر ایمان لانے کا بپتسمہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نہیں، کسی چرچ کی ڈاکٹرن کا نہیں، کسی چرچ کے عقائد کا نہیں، صرف مسیح کے نام کا بپتسمہ ہے۔ جس نے مسیح کو قبول کیا اس نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ صرف مسیح کے نام کا ہے۔ اعمال 8 باب کی 26 سے 37 آیت میں ہمیں خدا یسوع مسیح کے شاگرد فلپس اور ایک حبشی خوجے کا ذکر نظر آتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم اور غزہ کے درمیانی راستے پر ایک حبشی خوجہ اپنے رتھ پر سوار جا رہا تھا، تو راستے میں فلپس کا اس کے ساتھ سامنا ہوتا ہے اور فلپس اسے پوچھتے ہیں کہ تو کیا پڑھ رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ فلپس نے حبشی خوجہ سے اس کلام کے والے سے بات کی اور وہ اس بات کو سمجھا کہ یہ کلام خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو فلپس نے اسے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے اور یسوع خدا کا بیٹا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ حبشی خوجے نے کہا، ہاں میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پانی تھا تو اس نے کہا کہ اب مجھے کون سی چیز روکتی ہے کہ میں بپتسمہ نہ لوں۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حبشی خوجے نے کس چیز پہ ایمان لا کر بپتسمہ حاصل کیا۔ اس نے دل و جان سے اس بات کا یقین کیا کہ خدا یسوع مسیح ہی خداوند ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس بات کے اقرار پر اس نے فلپس کے ہاتھوں بپتسمہ لیا۔ تو یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ بپتسمہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کا بپتسمہ ہے، ایمان خداوند یسوع مسیح پر، اور کسی چیز کا بپتسمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 10 باب کی 47 آیت میں پطرس کے وعظ کے بعد روح القدس کے نزول پر بہت سے لوگوں نے بپتسمہ لیا، اور وہ بھی بپتسمہ خدا یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ تھا۔ اس کے علاوہ اعمال 16 باب 25 سے 33 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس رسول فلپی کے قید خانہ میں تھے تو اس وقت بھی جب بھونچال آیا اور داروغہ نے دیکھا کہ سب قیدی فرار ہو چکے ہیں اور اپنی جان لینے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی پولس رسول نے اسے اس بات سے منع کیا اور اس کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے بارے کلام کیا۔ اس پر داروغہ نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ بپتسمہ لینے کی درخواست کی اور اسے اور اس کے خاندان والوں کو بپتسمہ دیا گیا۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ کس کے نام کا دیا گیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام کا۔ اعمال 2 باب 38 آیت میں بھی لکھا ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ 40ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے۔ اب 3000 کے قریب لوگوں نے یہاں بپتسمہ لیا، اور سب نے کس بات کا بپتسمہ لیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام کا۔ انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 22 باب 12 آیت میں پولس رسول خود بپتسمہ لیتے ہیں، اور انہیں بپتسمہ دینے والا کون تھا؟ حنانیہ، ایک نیک نام اور دیندار شخص جو انہیں دمشق میں ملتا ہے جب وہ دمشق کے راستے میں خدا یسوع مسیح کا سامنا کرتے ہیں، اور دمشق پہنچنے پر حنانیہ نامی ایک شخص سے بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ نے پولس رسول سے کیا کہا؟ اٹھ بپتسمہ لے، اور اس کا نام لے کر، کس کا نام لے کر؟ اس کا، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ غلطیوں 3 باب 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ بپتسمہ کس کے نام کا ہے؟ مسیح کے نام کا۔ کولسیوں 2 باب 12 آیت میں لکھا ہوا کہ جنہوں نے بپتسمہ لیا وہ مسیح کے ساتھ دفن ہوئے اور خدا کی قوت پر ایمان لائے۔ یعنی یہاں بھی بپتسمے کی جو تشریح ہے یا اس کا جو مقصد ہے یا معنی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، اور جب پانی سے ابھرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کی قیامت یعنی کہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے عمل کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی کے وسیلے سے ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ جو مردے مسیح میں مرتے ہیں
وہ مسیح میں زندہ بھی کیے جائیں گے۔ تو بپتسمے کا تو پورا عمل ہی مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسیح کے ساتھ مرنا، مسیح کے نام پر جینا اور اٹھنا اور ابدی حیات میں داخل ہونا، یعنی کہ پانی کے نیچے جانا اور پھر پانی سے اوپر دوبارہ اٹھنا، یعنی کہ مسیح میں دفن ہونا، مسیح میں دوبارہ زندہ ہونا۔ پولس رسول کو جب معلوم ہوا کہ بپتسمہ کے حوالے سے کلیسیاؤں میں کچھ تفرقے پڑ گئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی پطرس کا، کوئی اپلوس کا، کوئی مسیح کا، کوئی کسی کا، تو پولس رسول کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ کہا کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، اور کوئی کیفا کا یعنی پطرس کا، اور کوئی خود کو مسیح کا کہتا ہے۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہارے لیے مصلوب ہوا یا تم نے پولس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ اب یہاں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چرچ اپنے ڈاکٹرن یا عقائد کے مطابق بپتسمہ دیتا ہے تو کیا بپتسمہ چرچ کا ہے یا مسیح کا؟ جیسے پولس رسول نے کہا کہ جو میرے نام پہ بھی بپتسمہ لیتے ہیں، کیا میں مصلوب ہوا؟ مسیح مصلوب ہوا، نجات مسیح کے خون سے ہوئی، تو بیچ میں چرچ کی ڈاکٹرن کہاں سے آ گئی؟ لیکن چرچ نے چونکہ اپنے آپ کو ایک اسٹیبلشمنٹ بنا چکی ہے، بلکہ تو ہر چیز میں اپنی ایک اجارہ داری اور اپنے سسٹمز اور اپنی ایک ہائرارکی کو قائم کرنے کا یہ بھی ایک وسیلہ بنا لیا کہ بپتسمہ لینے کے لیے پہلے یہ چیزوں کا اقرار کرو، اور ان میں اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ابلیس دنیا کو گمراہ کرتا ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ چرچ سچا چرچ ہے، میں مانتا ہوں کہ اس چرچ میں یہ ہے وہ ہے، اور میں اس چرچ کی ڈاکٹرنز کو، عقائد کو سچا مانتا ہوں۔ تو بھی چرچ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ بپتسمہ تو ہم نے جیسے حوالوں میں دیکھا صرف مسیح کے نام کا ہے، مسیح میں مرنا اور مسیح میں دوبارہ زندہ ہونا۔ بپتسمہ کا عمل ہی اس چیز کی علامت ہے، پانی میں ڈوبنا، نیچے جانا یعنی کہ مسیح میں دفن ہونا، اور اوپر دوبارہ آنا یعنی کہ مسیح میں ایک نئی زندگی پانا، ایک نیا شخص بن جانا، مسیح کی قیامت پر یقین رکھنا، مسیح کی قیامت پر ایمان لانا۔ تو یہ سب کچھ مسیح کا ہے، مسیح کے نام کا ہے۔ بپتسمہ ایک مسیح میں شامل ہونے کا عمل ہے، فعل ہے، اس میں کسی چرچ کا کوئی عمل دخل نہیں بنتا۔ لیکن چونکہ چرچز نے اپنی الگ الگ ڈاکٹرنز اور عقائد اور اسٹیبلشمنٹس اور انسٹیٹیوشن بنا رکھی ہیں، اس لیے انہوں نے مسیح تو بیچ میں سے تقریباً نکل ہی گیا، اپنے نظریات، عقائد، اپنے فاؤنڈرز کے نام پہ ایمان لاؤ، ان کے عقائد کو تسلیم کرو تو بپتسمہ ہوگا۔ پولس رسول نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ میں نے تو کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، اور پھر وہ یاد کر کے کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تو میں نے صرف چند ایک لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے، اس میں کرسپس اور گائس اور استفناس کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مقام پر افسس کی کلیسیا میں جب وہ گئے تو انہوں نے 12 آدمیوں کو بپتسمہ دیا۔ اعمال 19 باب کی 3 آیت میں ہم ایک اور بڑی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں کہ پولس رسول بپتسمہ حاصل کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو توبہ کا بپتسمہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی خدا یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، کیونکہ اصل میں بپتسمہ اس کا ہے اور اس کے نام کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نائسین کریڈ، جس کے اوپر بہت اعتراض بھی کیے جاتے ہیں کہ مسیحی عقائد تو نائسین کریڈ نے مقرر کی ہے، تثلیث تو نائسین کریڈ نے مقرر کی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نائسین کریڈ نے تثلیث مقرر نہیں کی، تثلیث تو پہلے ہی بائبل مقدس میں ہے۔ اور جہاں تک بپتسمہ کا تعلق ہے تو نائسین کریڈ نے بپتسمہ کی تعلیم بھی بائبل مقدس میں سے ہی لی۔ نائسین کریڈ کے آرٹیکل نمبر 12 آرٹیکل میں، جو کہ صفحہ 292 اور 293 میں لکھا ہوا ہے، ہم گناہوں کی معافی کے لیے ایک ہی بپتسمہ کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ تثلیث کے بپتسمہ، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام کا بپتسمہ۔ تو یہ نائسین کریڈ کی جو تعلیم بپتسمہ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ بپتسمہ خدا یسوع مسیح کے نام کا ہے اور تثلیث کے نام کا ہے، یعنی کہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام کا۔ اور یہ ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ہی ملتا ہے، متی 28 باب 19 آیت میں، جب خدا یسوع مسیح شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹا اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ رومیو 10 باب 9 سے 13 آیت میں ہمیں نجات کے حوالے سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کیا جائے کہ وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے
اور نجات کے لیے منہ سے اقرار کیا جاتا ہے۔ تو بپتسمہ دراصل منہ سے اقرار کرنے کا ایک عمل ہے، جہاں وہ منہ سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے مسیح کو قبول کیا، بلکہ جیسے ہم نے دوسرے حوالے میں دیکھا، نہ صرف مسیح کو قبول کیا بلکہ مسیح کو پہن لیا۔ اور پھر پہلا یوحنا 4:15 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہے، بپتسمہ خداوند یسوع مسیح کے نام کا ہے، اس کے ساتھ مرنے کا، اس کے ساتھ جی اٹھنے کا، کسی چرچ کی ڈاکٹرین کا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم غلطیوں 3:26 میں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ کلسیوں 2:12 میں لکھا ہوا ہے کہ بپتسمہ مسیح کے ساتھ دفن ہونا اور خدا کی قوت پر ایمان لانا، یعنی کہ اس قوت پر کہ جو مسیح میں دفن ہوا ہے وہ مسیح میں زندہ بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بپتسمہ کو لے کے سٹیٹس سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے پاسٹر سے، کسی بڑے پاسبان سے، مشہور پادری سے بپتسمہ لینا بھی ایک بڑے سٹیٹس کی بات ہے، اور پھر وہ اس کو فیس بک پہ تصویروں کے ساتھ شیئر کرنا کہ دیکھیں ہم نے کتنے بڑے پاسبان جن کا بڑا نام ہے ان سے بپتسمہ لیا ہے، جیسے کہ کسی بڑے پادری سے، بڑے پاسبان سے، بڑے سیلیبریٹی پاسبان سے، پادری سے بپتسمہ لینا بھی ایک بڑی سٹیٹس کی بات ہے، اور وہ بپتسمہ کسی عام گمنام سے پادری سے لینے سے کتنا زیادہ بڑا بپتسمہ اور کتنا زیادہ اہمیت کا حامل بپتسمہ ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک سوشل سٹیٹس کہہ سکتے ہیں اپنا بنا لیا ہے کہ ہمیں اس بڑے پادری نے بپتسمہ دی۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کوئی بپتسمہ نہیں دیا، شاید اسی لیے کہ لوگ اس کو سٹیٹس نہ بنا لیں کہ ہم نے تو خداوند یسوع مسیح سے بپتسمہ لیا۔ یعنی کہ بپتسمہ تو کسی عام شخص سے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اس سے بھی لیا جا سکتا ہے، بلکہ آغاز میں تو بپتسمہ کے حوالے سے یہ تعلیم تھی کہ جو کوئی خود مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو ایماندار ہے اور کوئی اور نہیں ہے، تو وہ بھی اس شخص کو بپتسمہ دے سکتا ہے جو ایمان لانا چاہتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی کو مسیح کے پاس لاتا ہے یا مسیح کے پاس لانے کا باعث بنتا ہے وہ اس کو بپتسمہ دینے کا حق بھی رکھتا ہے۔ یہ پریسٹ ہوڈ کا کانسیپٹ جو ہے یہ بعد میں چرچ میں آیا، اس سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ جب پطرس رسول نے واعظ کیا اور 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، اور وہ بپتسمہ ایک ہی دن میں 3000 لوگوں نے لیا، تو اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا 3000 لوگوں کو پطرس نے یا 12 رسولوں نے بپتسمہ دیا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں اگر 8 گھنٹے بھی ہوں بپتسمہ دینے کے لیے، اب رات کو تو ظاہر بپتسمہ نہیں دیے جائیں گے، تو بھی 3000 لوگوں کو کیسے صرف رسولوں نے بپتسمہ دیا ہوگا؟ اس کے علاوہ یہ بھی ایک دستور رہا کہ جو مسیحی خود پہلے مسیحی ہو چکا ہو، مسیح پر ایمان لا چکا ہو، اس کی وساطت سے، اس کی محنت سے کوئی اور نیا شخص مسیحی بنا ہو تو وہ اس کو بپتسمہ دینے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کو مسیح کے پاس لایا۔ لیکن یہ چرچ کے پریسٹ ہوڈ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا، اور چرچ نے ہر چیز کو ایک ہائرارکی بنا لیا کہ نہیں صرف پاسٹر یا پریسٹ یا سینئر پریسٹ یا پاسٹر ہی بپتسمہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں چرچ نے آہستہ آہستہ اپنی پاور بنانے کے لیے قائم کر لی، ورنہ ماضی میں آغاز میں شروع میں ایسا نہیں تھا۔ جہاں بھی کسی نے مسیح کو قبول کیا، کسی کے وساطت سے مسیح کو قبول کیا، اس نے پھر انتظار نہیں کیا کہ اس کو بیپٹزمل کلاسز دی جائیں اور بعد میں اس کو کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے اس کا نام کلیسیا کے سامنے رکھا جائے، بلکہ جہاں بھی کسی نے بپتسمہ لینے کی حامی بھری، مسیح کو دل سے قبول کیا، اس نے بپتسمہ لے لیا۔ اور بپتسمہ دینے والے ضروری نہیں تھے کہ وہ آرڈینڈ منسٹر ہوں یا رسول ہی ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے چرچز نے اپنے اپنے عقائد، اپنی ڈاکٹرنز کے مطابق بپتسمے کو بھی متنازع بنا رکھا ہے۔ کسی چرچ میں یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا تم نے پاک روح کا بپتسمہ لیا؟ کیا تم نے پانی کا بپتسمہ لیا؟ تم نے کس طرح کا بپتسمہ لیا؟ بپتسمہ تو ایک ہی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہے۔ بپتسمہ پانی میں خود کو پوری طرح سے ڈبونا اور پھر پانی میں سے نکلنا۔ ماضی میں اس کی تشریح یوں کی جاتی تھی گریک ورڈ بیپٹیزو سے، کہ جیسے کپڑے کو ایک پانی میں ڈالا جاتا ہے جس میں رنگ ہو، رنگنے والے پانی میں، تو جیسے وہ کپڑا باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بپتسمے کا عمل ہے کہ جب انسان پانی میں ڈوبتا ہے اور بعد میں اوپر اٹھتا ہے تو اس کا رنگ یا اس کی شخصیت بدل چکی ہوتی ہے، وہ ایک نیا شخص بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بپتسمے کا کانسیپٹ ہے کہ پرانی شخصیت دفن ہو گئی اور نئی شخصیت ابھر کر نکھر کر سامنے آ گئی۔ آخر میں افسیوں 4:6
کی ایک خوبصورت آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں لکھا ہے ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے، اور وہ ایک ہی بپتسمہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی اور مقدس نام کا ہے۔ اس لیے خدا را چرچز اور ان کے رہنماؤں سے گزارش ہے کہ اس مقدس پاکیزہ رسم کو متنازع نہ بنائیں۔ چرچ کی ڈاکٹرن کا بپتسمہ نہیں ہے، بپتسمہ یسوع کے نام کا ہے، مسیح کے نام کا ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ چرچ مسیح سے بڑا نہیں، چرچ کی ڈاکٹرن اور عقائد مسیح سے بڑے نہیں۔ مسیح کا نام ہی افضل ہے، اعلیٰ ہے، اسی کے نام کا بپتسمہ ہے، کیونکہ بپتسمے کا سارا عمل خدا یسوع مسیح میں دفن ہونا اور خدا یسوع مسیح میں دوبارہ زندہ ہونے کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ بپتسمہ صرف یسوع مسیح کے نام کا ہے، چرچ کا نہیں۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو آل۔